عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا چاہیے، 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 اور مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے۔ ایک زبان بھی خاموش نہ رہے، میرے ساتھ بولے کہ مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے۔ نوجوانوں، میرا بڑا پرانا جملہ ہے، میں نے ہمیشہ پورے ملک میں کہا ہے، یار 50,000 کے موبائل پینٹوں کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد گلی کوچوں میں گانے تو روز گاتے ہو، کبھی نبی کی محفل میں بیٹھ کے نبی کی نعت کے ترانے بھی گنگنایا کرو، زبانیں کھولو، میرے ساتھ پیار میں بولو، عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا چاہیے، مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، اور ڈھونڈ لے گی ہم کو جنت حشر کے میدان میں، ڈھونڈ لے گی ہم کو جنت حشر کے میدان میں، کہ ڈھونڈ لے گی ہم کو جنت حشر کے میدان میں، کب کہ تو غلام احمد مختار ہونا چاہیے، مرتے دم تک بولے، مرتے دم تک مصطفیٰ سے ہونا چاہیے، مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے، مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے۔ ایک شعر کی طرف سے کہ میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں، میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں، جی جی، میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں، کب کہ مصطفیٰ کے شہر کا بازار ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی مسلمانان پٹوائی، حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے شک سبحان اللہ، پیار میں بولے کہ مرتے دم تک مصطفیٰ سے پیار ہونا چاہیے۔ ایک بھائی کا اشارہ ہوا، شعر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سنیں کہ میں تو بک جاؤں گا بیدام و درہم بازار میں، میں تو بک جاؤں گا بیدام و
بازار میں کہ میں تو بک جاؤں گا بیٹا موتی ہم بازار میں مصطفیٰ کے شہر کعبہ زار ہونا چاہیے مصطفیٰ کے شہر کعبہ زار ہونا چاہیے مصطفیٰ کے شہر کعبہ زار ہونا چاہیے رات کا بڑا پیارا سا ماحول ہے رات کا سناٹا ہے سرد ماحول ہے او نوجوانوں مدینے کی بات چلی ہے مدینے کے بازاروں کا ذکر چھڑا ہے آؤ سب سے پہلے مدینے کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آمنہ کے چاند کے حسین شہر کی بات کر لیتے ہیں جسے دیکھنے کے لیے دل بے چین رہتا ہے آنکھیں تڑپتی ہیں دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں کچھ نہ دکھانا مگر مولا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے کا دیدار کرا دینا سبحان اللہ آؤ اسی مدینے کی طرف عالم تصور میں سفر کرتے ہیں عالم تصور میں شہر مدینہ کی طرف چلتے ہیں او نوجوان بھائیوں آقا سے پیار کرنے والوں جانے کائنات سے محبت کرنے والوں میں جانتا ہوں لوگوں سرد موسم میں آپ اپنے لحاظ میں جا کے آرام کی نیند سو گئے ہوتے سرد اس موسم میں میرے دوستوں آپ جانتے ہیں رات کے 11 بجے کوئی فرش زمین پر نہیں بیٹھتا ہے اللہ قسم اس فرش زمین پر اس سرد موسم میں رات کی سرد ہواؤں میں اگر ادھر تم نے بٹھا کے رکھا ہے تو میں جانتا ہوں کسی دنیا کا عشق نہیں ہے بلکہ حسنین کے نانا کے پیار نے بٹھا کے رکھا ہے آمنہ کے چاند کی محبت نے بٹھا کے رکھا ہے آؤ چلو اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں اپنے نبی کی سونی سونی باتیں کرتے ہیں اور نوجوانوں میں نے ہمیشہ سے ایک بات کہی ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے زمانہ بدل گیا ہے حالات بدل گئے ہیں لوگوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کبھی دکانوں پہ بیٹھ کے کبھی چائے کی بیٹھکوں پہ بیٹھ کے کبھی گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی میں بیٹھ کے میرے دوستوں آمنہ کے چاند کی باتوں کا ذکر کیا کرو حسنین کے نانا کا ذکر کیا کرو لوگوں مدینے والے کی باتیں چھیڑا کرو یاد رکھنا میں آپ کو جملہ دینے لگا ہوں میرے نبی کی ایک پوری کائنات میں یکتا ذات ہے مرے نور پہ علماء بیٹھے ہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں لوگوں میرے نبی کی وہ شان ہے کہ جس سے جو پیار کرتا ہے وہ دل کی بنیاد پہ کرتا ہے نوجوانوں تم تو بہتر جانتے ہو اگر دل ہوگا تو پیار ہوگا اور جس کے دل نہیں ہوگا وہ پیار نہیں کر سکتا جی 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 دل سے پیار ہوتا ہے ذہن حاضر رکھیں پیار دل سے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں یہ مائک ہے یہ لوہا ہے میرے دوستو یہ فطرت اس کی ہے توجہ ہے کیا فطرت ہے اس کی فطرت ہے پیار کرنا اس کی فطرت ہے پیار کرنا نا جی نا پیار وہ کرے گا جس کے دل ہوگا کرسی ہے لوہے کی ہے کسی چیز کی ہے یہ لوہا پیار کرے گا کیا بولے جلدی یہ کپڑا ہے پیار کرے گا کیا نا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے پیار نہیں کر سکتا کیونکہ دل نہیں ہے نا لکڑی ہے نا لکڑی کے اندر دل نہیں ہوتا اور جب دل نہیں صاحب تو پیار نہیں لوہا ہے دل نہیں پیار نہیں پتھر ہے کبھی پھوڑ کے دیکھو روڈوں پہ بہت پتھریاں نظر آتی ہیں جب دل نہیں تو پیار نہیں اور میں ہی نہیں بلکہ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتا ہے حدیث بھی یہی کہتی ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ پیار دل سے ہوتا ہے اور جس کے دل نہیں ادھر پیار نہیں جس کے دل نہیں ادھر پیار نہیں پیار دل سے ہوتا بس یہ جملہ پکڑ کے رکھو آؤ مدینے کی طرف چلتے ہیں نبی کے شہر کی طرف چلتے ہیں آقا کے میٹھے میٹھے مدینے کی طرف چلتے ہیں جانے کائنات کا حسین شہر ہے آمنہ کے چاند کا سونا سونا مدینہ ہے اسی مدینے میں ایک باز نے ایک دن ایک چڑیا کا بچہ اٹھا لیا بے شک وسیم بھائی ایک باز نے ایک چڑیا آپ لوگ بھی بیدار ہیں
ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اللہ سلامت رکھے. سنیں, شہر مدینہ ہوتا کیا ہے نا, جب فرنٹ اچھا ہوتا تو پھر بات اچھی ہوتی ہے نا, اور پھر دور جو نگاہ وہ کم ہی جاتی ہے. خیر مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھے سے بیٹھیں آپ. بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے؟ ہاں کٹ جاؤ. کسی اور کو تو حاجت نہیں ہے. بہرحال سردی کے موسم میں ہوتی بھی ہے نا یہ حاجت, زیادہ ہوتی ہے. کوئی میری طرف سے اعتراض بھی نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں, مگر اتنا بھی جلدی جلدی نہ جائیں کہ کبھی میں ڈسٹرب ہو جاؤں. سن لیں, تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں. بے چین تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ تقریباً 25 منٹ ہو گئے, ختم کریں. بولیں, اچھا لگ رہا ہے پوری رات؟ کوئی بات نہیں, ادھر کے مزار اور بنا دینا آپ میرا. خیر, آقا کے مدینے کی بات کرتے ہیں. جانے کائنات, اس کی واپسی دیکھیں ذرا, گونج پیدا کر دو نا تھوڑا سا. جانے کائنات کے مدینے کی, ادھر دیکھیں, دیکھیں حاضر رکھیں, مدینے کی بات کرتے ہیں. میرے آقا کا مدینہ ہے, میرے آقا کا سونا سونا شہر ہے, شہر مدینہ. اسی مدینے میں ایک باز نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا. وسیم صاحب, جب مدینے کی یاد آتی ہے نا, مفتی عبدالغفار صاحب, مدینے کی یاد آتی ہے نا, تو اللہ قسم نہ اندر سے نہ دل بے چین ہو کے کہتا ہے, کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے. شعر سنے کہ کوئے جنت میں ایسی رونق کہاں جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے. اور گلوں میں, توجہ, گل کہتے ہیں پھولوں کو, اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ایک باغ میں دیکھیں, اتنا فرق تفریح میں نہیں, اتنا فرق یہ نا, میں دوستو سچ بات کرنے لگا ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے, سرکار کی نالین پاک کا صدقہ, یہ بارشیں بہت ہوتی ہیں مجھ پہ, اور میں کہتا ہوں صاحب میرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. سب نا حسنین کے نانا کی نالین پاک کا صدقہ ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے. مگر نا اس کے چکر میں بات ختم نہیں ہونی چاہیے. ہاں, یہ سرکار کی محبت کی نظر ہے, جو چاہے وہ آہستہ سے پیش کر دے, مگر اس سے زیادہ نا, اس سے زیادہ ہے نبی کی بات. اس لیے جو دینا وہ ادب کے ساتھ ادھر رکھ دیں. دکھانا کسی کو نہیں ہے یار, کملی والا سب دیکھ رہا, حسنین کے نانا مدینے سے دیکھ رہے ہیں یار سب, تو آقا کو دکھانا نا. ہاں, کسی کو دکھانا نہیں کہ میں نے اتنا مولوی کو دے دیا, یہ گڈی ہم پر روز برستی ہیں. صرف دکھانا ہے تو آمنہ کے چاند کو دکھانا ہے, مجھے نہیں, حسنین کے نانا کو دکھانا. اور یاد رکھنا سنیوں, تمہارا ہی عقیدہ ہے کہ نبی مدینے سے مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں, کسی اور جماعت کا عقیدہ نہیں ہے, یہ میرا اور آپ ہی کا عقیدہ. سنیوں, فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا ہی عقیدہ ہے کہ آمنہ کا چاند مدینے سے مجھے آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو آقا کو دکھانے کے لیے جو بھی دکھانا ہے نا, آقا کو دکھانے کے لیے آہستہ رکھو, چلے جاؤ, آہستہ سے ادھر رکھو, ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں بھی اگر دینے کا شوق ہے آہستہ سے دے دیجئے, ادھر چلے جائیے. مگر بات, بھائیہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں یار پلیز, نہیں یار, چائے نہیں یار بھیا, چائے سے بڑی بات ہے میرے بھائی, کوئی بات نہیں, چائے پلا پلیز, مہربانی فرمائیں. جب تک آپ کہیں گے اس وقت میں تقریر ختم کر دوں گا. میں نا پورے ملک میں نے ہمیشہ بات کہی ہے, شکیل احمد رضوی کبھی نہ, جیسے بہت سارے ہمارے بھائی منہ میں گٹکا, پان, کھینی, تمباکو وغیرہ وغیرہ نا کھا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کم سے کم یار ممبر پہ آؤ تو کلا کر کے بیٹھ جائے. میں اس کا میں خود بھی اس کا مخالف ہوں بھائی, مہربانی فرمائے تھوڑی دیر, چائے کا مخالف نہیں ہوں, آپ پی لینا, مگر تھوڑی دیر کے بعد مہربانی فرمائے بات ختم کریں. جی لگا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. آقا کے سونے مدینے کی بات ہے, مدینے میں ایک باز نے, اگر آپ لوگوں نے ذہن بنا دیا نا, موضوع بہت اچھا تیار میں نے کیا ہے, سنیں. میرے کریم آقا کے شہر میں ایک باز نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا, چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا, چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف,
آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا جب باز چڑیا کا بچہ اٹھاتا ہے تو یار چڑیا اس کا پیچھا کرتی ہے، چڑیا باز کی طرف دوڑتی ہے، میرا بچہ تاکہ میرا بچہ مجھے مل جائے۔ مگر یہ شہر مدینہ ہے، آمنہ کے چاند کا سونا سونا مدینہ ہے، حدود مدینہ سے ایک باز نے چڑیا کا بچہ اٹھایا، چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف، مگر آج چڑیا نے پیچھا نہیں کیا، چہرہ کھل جائے گا۔ باز چڑیا کا بچہ لے کے چلا اپنے گھر کی طرف، اور چڑیا چلی میرے نبی کے در کی طرف، چڑیا چلی میرے نبی کے در کی طرف۔ او نوجوان میرے بھائیوں، رات کے اس وقت بیٹھ کر نبی کے پیار کی باتیں سننے والوں سنو توجہ کے ساتھ، پیار کے لاڈ کے جملے میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ بعد نے چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف، اور چڑیا چلی میرے نبی کے۔ ایسے مسکرا کے بولو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں جا کے بولتا ہے، ذرا مسکرا کے بولو یار۔ یہ نمبر کل کو ندیم بھائی کا اللہ مبارک کرے، سنیں محبت کے ساتھ، سنیں توجہ کے ساتھ۔ شہر مدینہ، باز چڑیا کا بچہ لے کے چلا اپنے گھر کی طرف، چڑیا چلی میرے نبی کے در کی طرف، جانے کائنات کی بارگاہ میں جا کے، توجہ، حسنین کے نانا کے قریب میں جا کے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو گئی، آقا کی بارگاہ میں جا کے چہچہانے لگے، آقا کی بارگاہ میں جا کے کچھ کہنے لگی۔ نبی کی اصحاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آقا یہ چڑیا بڑی پریشان ہے، لوٹ پوٹ ہے، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا، او نوجوانوں تم اس نبی سے پیار کرنے والے ہو، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی کی بارگاہ میں چڑیا بھی اپنی فریاد لے کے جاتی ہے۔ اور سنے توجہ کے ساتھ، جانے کائنات کی بارگاہ میں جا کے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چڑیا کیا فریاد لے کے آئی ہے؟ آقا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب سنے، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، یہ چڑیا یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے گھر سے، میرے گھونسلے سے ایک باز نے میرا بچہ اٹھا لیا، آقا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر آئی ہوں یا رسول اللہ، اس باز سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو۔ کیا کہا نبی کی بارگاہ میں جا کے؟ اس باز سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، نادان کیسے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کچھ دیتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یار اگر مانگنے کا شعور، آئے ہائے ہائے ہائے، مانگنے کا شعور اس سے سیکھو جو بے شعور ہے۔ توجہ ہے؟ ارے یار اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے سونے کا عشق تو پرندوں کے دل میں بھی ڈال دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ابھی تو امام عاشقہ قبلہ دل و جاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، بڑے پیار میں لکھتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی۔ میرے کریم نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس باز سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو۔ نوجوانوں سنو، یہ عشق کی باتیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کیا کرو، یہ عشق کی باتیں، یہ سرکار کے پیارے پیارے معجزے، چائے کی دکانوں پہ بیٹھو اپنے نبی کا ذکر عام کر دو۔ تم جانتے ہو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹارگیٹ داڑھی والے ہیں، ٹارگیٹ ہم لوگ ہیں، مگر لوگوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، حالات بدل گئے ہیں، اپنے آپ کو بدل دو۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر گانے ڈراموں کا وقت نہیں ہے، راتوں کو عیاشیوں کے مناظر دیکھنے کا وقت نہیں ہے، گندے گندے گانے، گندے ڈرامے موبائلوں میں دیکھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ حالات کو بدل ڈالو، حالات میں تبدیلی پیدا کرو۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے نبی کا ذکر عام کر دو، چائے کی دکان پہ بیٹھو، سرکار کے
کے موجزوں کا ذکر چھیڑ دو, اپنے گھر میں بیٹھو, نبی کی باتیں کرنا شروع کر دو. یاد رکھنا اگر تم نے اپنے نبی کا ذکر عام کر دیا, یہ بھونکنے والے ایک دن خود مٹتے نظر آئیں گے. بے شک سبحان اللہ. مٹتے نظر آئیں گے, مٹتے نظر آئیں گے. سنو توجہ کے ساتھ میرے دوستو, اپنے نبی کی یہ سونی سونی باتیں, یہ پیاری پیاری باتیں دوستوں کی محفل میں آپ کو کرنی ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنی ہے, چائے کی دکان پہ بیٹھ کے کرنی ہے. اس لیے بتانا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, یہ ہمارے نبی کی شان ہے, یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. آؤ سنو, میرے نبی کے غلام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ توجہ ہے, کیا کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ فریاد لے کے آئی ہے, یا رسول اللہ اس بات سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو. میرے آقا نے حکم دیا, او صبا, او ہوا. کسے حکم دیا؟ ہوا کو. ہے کوئی سپر پاور دنیا میں؟ پوری دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ, امریکہ کا راشٹرپتی سپر پاور ہے, مگر میرا چیلنج ہے کوئی ہوا پہ حکومت چلائے؟ کوئی نہیں چلا سکتا. میرے آقا نے فرمایا, او ہوا, سنیں سنیں بھیا پلیز مجھے دیکھیں, او ہوا جا جا اس بات سے جا کے کہہ دینا کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے. واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عربی نے بلایا ہے. میرے نبی کا حکم لے کے, میرے نبی کا پیغام لے کے یہ ہوا ادھر پہنچی جدھر باغ بیٹھا ہے, مگر آج انداز وسیم بھائی الگ ہے. آج سے پہلے کھا لیتا تھا مگر آج کھایا نہیں ہے, آج چڑیا کے بچے کی حفاظت کرنے لگا ہے. واہ بے شک سبحان اللہ. چڑیا کے بچے کی حفاظت کرنے لگا. میرے نبی کا حکم سنا, میرے نبی کا پیغام سنا, چڑیا کا زندہ بچہ لے کے جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے. آئے ہائے, میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے. سنیں بڑے پیار کے جملے. جیسے میرے آقا نے باز کو دیکھا, چڑیا کے بچے کو دیکھا, میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. اب تو مسکرا دو یار, نبی مسکرا دے, کائنات مسکرا دے. سنیں سنیں, میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے فرمایا, باز تیری فطرت تو ہے کھا لینا, تیری فطرت تو ہے کھا لینا, مگر یہ بتا کیوں نہیں کھایا؟ نوجوانوں چہرے کھل جائیں گے, کیوں نہیں کھایا؟ آقا کی بارگاہ میں زبان سے, توجہ ہے, باز اپنی زبان سے جانے کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائے ان کا انداز الگ تھا, مگر آقا جب یہ بچہ اٹھایا اس کا انداز الگ تھا. میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا, او باز ذرا بیان کر, ذرا بیان کر اب نبی کی بارگاہ میں. سنے نوجوانوں, باز عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھاتا تھا ان کی مائیں میرا پیچھا کرتی تھی, میرے پیچھے دوڑتی تھی, مگر آقا جب یہ بچہ اٹھایا اس بچے کی ماں نے میرا پیچھا نہیں کیا, میرے پیچھے نہیں دوڑی, تو میں نے اڑتے 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 پلٹ کے دیکھا یہ چڑیا کدھر جا رہی ہے. یا رسول اللہ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ چڑیا اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے. واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے, منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. شعر بعد میں پڑھیں گے, بات پوری کر لیتے ہیں. آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے فرمایا, اپنے ایک صحابی کو حکم دیا, ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ.
کیا لاؤ؟ ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ، اس لیے کہ باغ نے محنت بہت کی ہے۔ اب جانے کائنات کا انصاف دیکھو وسیم بھائی، آئے ہائے حسنین کے نانا کا انصاف تو دیکھو یار، جس کے انصاف پہ دنیا ریسرچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سنے توجہ کے ساتھ، گوشت کا ٹکڑا لاؤ، گوشت کا ٹکڑا لایا گیا، میرے آقا نے فرمایا باز تو نے بڑی محنت کی ہے، تیری محنت کا بدلہ گوشت کا ٹکڑا اور چڑیا کا بچہ چڑیا کو دے دو۔ پھر میرا دل بولا کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھا، کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، دور سے پکڑ لے یار، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے، ارے ان کے کرم کے بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت اچھا ماشاءاللہ۔ میرا اللہ اعلان فرماتا ہے، کون؟ اللہ، ذرا بلند آواز سے بولو، کون؟ اللہ، اللہ، کون اللہ؟ وہ میرا اللہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کا انتظام کرنے والا، ذرا اللہ اللہ پکارے، ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا کا انتظام کرنے والا، بلند آواز سے بولنا پچھلے والوں کو بھی، اللہ گائے کے بھینس کے بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا، اگر چھری سے کاٹو گے تو خون نکلے گا، پیٹ کے دھو گے تو دودھ نکلے گا، تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا، سورج کو چمکانے والا، چاند کو کھلانے والا، تاروں کو جھلملانے والا، میرا اللہ، میرے دوستو پھولوں کو مہکانے والا، مہکانے والا، پھولوں کو مہکانے والا اللہ، بڑا سیدھا سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں یار، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا، اچھا لگے تو اللہ اللہ پکارے ذرا، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ۔ کبھی اپنے رب کی شان دیکھا کرو بیٹھ کے نا، یہ سورج چل کیسے رہا ہے، پیڑ کاٹ دیا پھر کیسے رہا ہے نا، سمندروں کی لہریں کیسے چل رہی ہیں، چلانے والا ہے کون؟ تمہارے سانسوں کو چلانے والا کون ہے؟ ایک سیکنڈ میں کام تمام، اس کو چلانے والا اللہ، پھولوں کو بہکانے والا، مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا، سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا، میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بڑھیں بے چینی تو نہیں ہے، گھور کے تو نہیں دیکھ رہے، 40 منٹ ہو گئی، پڑھیں ایک عشق ہوش میں ہے نا آپ لوگ سب، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے بھئیے کون کون نہیں سننا چاہتا؟ نہیں میں نے کہا ہوش میں ہے نا یار، میں نے تو پوچھا ہے کہ ہوش میں ہے نا، وسیم بھائی سبھی ہوش میں ہے نا؟ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، اب آپ لوگوں کے لیے، آپ کے مسکان کے لیے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پیار دل سے ہوتا ہے، کیسے؟ پکا نا؟ اس طرف آتے ہیں، پیار دل سے، اور دل نہیں تو پیار نہیں، مگر توجہ ہے، میرے آپ کے نبی کی شان سب سے جدا، توجہ ہے، میرے کریم آقا کی شان سب سے جدا، نوجوانوں سنو، پیار کے جملے سنو،
واقعی پیار دل سے ہوتا ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں, آپ بھی یہی کہتے ہیں, میڈیکل سائنس بھی یہی کہتا ہے, قرآن بھی یہی کہتی ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے, حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ پیار دل سے ہوتا ہے. مگر نوجوانوں توجہ سے جملے سنو, میرے پیار کے جملے میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. پیار دل سے ہوتا ہے مگر جانے کائنات کی شان سب سے جدا ہے. میرے کریم آقا کی شان سب سے جدا ہے. میرے آقا کا مقام یہ ہے, میرے آقا سے دل والے بھی پیار کرتے ہیں, اور جن کے دل نہیں ہے وہ بھی آمنہ کے چاند سے پیار کرتے ہیں. واحد ذات میرے نبی کی, یکتا ذات میرے نبی کی. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ دیا یار, پیار تو دل سے ہوتا ہے, دل بغیر کیسے پیار ہوگا. اب سنو, مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں. میرے آقا کی مسجد ہے, مسجد نبوی کچی مسجد ہے. آقا نے اپنے نازک نرم ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے تعمیر فرمائی یہ مسجد. لوگوں, میرے کریم آقا کی سونی مسجد ہے. منبر کی جگہ ایک کھجور کی لکڑی کھڑی ہے, منبر کی جگہ ایک کھجور کی لکڑی رکھی ہے, سوکھی کھجور کا تنا ہے, منبر کی جگہ رکھا ہے. میرے کریم آقا ٹیک لگا کے اپنی پشت اس کھجور سے لگا کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک نبی کے غلام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لکڑی کا کام جانتا ہوں. آقا جی میں نے ایک منبر تیار کیا ہے, میں نے ایک منبر بنایا ہے, منبر تیار کیا ہے. آقا اگر آپ حکم دے دیں یا رسول اللہ ہم اس کھجور کی لکڑی کو یہاں سے ہٹا دیں, ادھر منبر لگا دیں. میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ, میرے آقا نے فرمایا واقعی تم نے منبر تیار کیا ہے, جاؤ جاؤ پھر ادھر منبر لگا دو, کھجور کی لکڑی کو ہٹا دو. اور نبی کے غلاموں, رات کے اس وقت میں بیٹھ کر نبی کی پیاری پیاری باتیں سننے والوں, آپ نے بھی یہی کہا ہے, میں نے بھی یہی کہا ہے, پیار دل سے ہوتا ہے. دل والے سب سے پیار کرتے ہیں. آپ کے اندر دل ہے, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میرے اندر دل ہے, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. دل والا کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, مگر چلو چلو بغیر دل والوں کی طرف چلتے ہیں. ادھر منبر لگا دیا, کھجور کی لکڑی کو ہٹا دیا. میرے کریم آقا جیسے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں, منبر پہ جلوہ بار ہے, جانے کائنات تقریر فرما رہے ہیں, غلاموں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں, دائیں بائیں نبی کے یار جمع ہے. سنو توجہ کے ساتھ, اسی محفل میں اچانک ایک رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. نوجوانوں بدل جاؤ, حالات بدل دو. تمہیں اللہ نے نا اپنا محبوب دیا ہے یار. اچھا سچ بتانا ذرا, باریک ذہن لگائیں, کوئی محبوب بھی اپنا دیتا کسی کو؟ ابھی نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, پہنچو اور گہرائی. کوئی محبوب بھی کوئی دیتا اپنا کسی کو یار, اور گہرائی میں پہنچو. جسے تم چاہتے ہو نا, جس سے تم پیار کرتے ہو, اسے کسی کو دے دو گے؟ اس کی طرف کوئی دیکھے تو برا لگتا ہے. مگر اللہ جسے چاہے, توجہ, اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. اور ہم کیا کر رہے ہیں رات کے 12 بجے تک؟ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ رات کے 12 بجے تک پہلی ایم بی آ رہی ہے, اور رات کے 12 بجے کے بعد دوسری آ رہی ہے. صبح کے 4 بجے تک اسے استعمال کر رہا آج کا نوجوان, اور 4 بجے کے بعد وہ کتے کی طرح ہوتا ہے. جملہ کڑوا تو ہے مگر سچا ہے. تم سے تو وہ پرندے بہتر ہیں, تم سے تو وہ پرندے بہتر ہیں جو رات کو عشاء کے وقت ہم نے کبھی پیڑوں پہ بولتے نہیں دیکھے, اور فجر کی اذان کے وقت ان پرندوں کو ہم نے کبھی خاموش بیٹھے نہیں دیکھا. غلط تو نہیں کہہ رہے یار؟ دنیا بدل رہی ہے. اس لیے میرے دوستو, تمہیں بچانے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا, تمہیں خود کو کھڑا ہونا ہوگا. اور ان قوموں کا اتہاس لکھا جاتا ہے جس قوم کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. اے بیٹے, گولو مولو, بیٹھ بیٹے, بیٹھ جاؤ بیٹا. ان نسلوں کا اتہاس لکھا جاتا ہے جن نسلوں کے ہاتھ میں بیٹھے, کہ جن نسلوں کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. یہ مراد آباد ضلع تو دور نہیں ہے نا,
غالباً 3 سال ہو گئے. 3 سال پہلے ڈی ایم صاحب آئے تھے مراد آباد میں, زہیر خان نام. آزو بازو کے جو ضلع تھے نا ان میں بھی ہم نام تھا. کیا کہتے تھے یار مراد آباد کا ٹیم اپنا. ہاں قوم مسلم کے نوجوان کہتے تھے اپنا ہے. آج بھی مجھے نا مفتی صاحب پٹنہ ایئرپورٹ کی بات یاد ہے. پٹنہ ایئرپورٹ میں جیسے میں نے فلائٹ مفتی وسیم صاحب انٹری کی نا, تو پائلٹ کے سامنے جا رہا تھا بیچارہ, کارپیٹ کی طرف جیسے ہی مڑا تو اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے چہرے پہ داڑھی دیکھا تو بڑے پیار میں مسکراہٹ اس کے لب پہ, اور کہنے لگا حضرت جی السلام علیکم. میں نے کہا یار سلام. نیم پلیٹ پہ جب میری نظر پڑی تو نام لکھا تھا فرحان خان. نوجوانوں سینہ چوڑا ہو گیا. میں نے کہا سر کیا آپ ہی لے کے چلیں گے؟ تو اس کا جملہ دیکھا, بولے الحمدللہ حضرت میں ہی لے کے جاؤں گا. نوجوانوں یار سینہ چوڑا ہو گیا. اب سے پہلے میں نے سوچا شکیل احمد رضوی فلائٹ کے تو نے بہت سفر کیے ہیں, مگر یار جس فلائٹ سے آج تو دلی جانے لگا تو لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے, میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا. نوجوانوں ضرورت ہے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو. اگر تمہارے دسترخوان کی جو رانائیاں ہے نا, مہنگی مہنگی جو غذائیں تم کھاتے ہو, اللہ نے منع نہیں کیا خوب کھاؤ, مگر یہ دسترخوان کی جو رانائیاں ہیں نا یہ اتہاس نہیں لکھے. سوکھے ٹکڑے کھا کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دیا تو تمہارے بچوں کا قلم اتہاس لکھے گا. اور یاد رکھنا اس قوم کی طاقت ہوتی جس قوم کے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. تلوار کام نہیں آتی, قلم کام آتا. نیزے کام نہیں آتے, قلم کام آتا. بندوق کی گولیاں کام نہیں آتی, قلم کام آتا. اس لیے ضرورت ہے کہ آج حالات کو بدل ڈالو. چاہے سوکھے ٹکڑے کھانے پڑے, چاہے تو وقت فاقہ کرنا پڑے, مگر محنت اور مزدوری سے اپنے بچوں کو ہاتھوں میں قلم دے دو. یاد رکھنا آنے والی نسلیں تمہارے بچوں کا اتہاس لکھیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے اگر رکشہ بھی چلانا پڑے تو چلاؤ. سرکاری اجالے میں, سرکاری لائٹوں میں اگر تمہیں بچے پڑھانے پڑے تو پڑھاؤ, مگر اپنے بچوں کے ہاتھ میں. میں مخالف ہوں اس قوم کا جو 8 یا 9 سال کے بچے ہوتے ہیں اور کاموں پہ بھیج دیتے ہیں. کام پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو. کوشش کرو کہ تمہارے بچے آئی ایس ادھیکاری بنے, کوشش کرو کہ تمہارے بچے آئی پی ایس ادھیکاری بنے, کوشش کرو تمہارے بچے جج بنے, کمشنر بنے, انجینئر بنے. اور الحمدللہ سینہ چوڑا ہوتا. اس وقت جو موجودہ سمستی پور کے ڈی ایم ہے وہ مصباحی مفتی. ہاں حالات بدل گئے ہیں, اب وہ وقت نہیں ہے. میں نے ہمیں جھارکھنڈ کے تقریباً 1 لاکھ کے مجمع مفتی صاحب یہ بات کہی تھی کہ بناؤ یونیورسٹیاں. وہ یونیورسٹیاں ہونی چاہیے, ان کالجوں کی ضرورت ہے کہ جہاں ہمارے بچے عالم بھی بنے, مفتی بھی بنے, قاری بھی بنے, اور وہیں بیٹھ کر فون پہ ریسرچ کرتے ہوئے نظر آئے. شکیل احمد رضوی 1 سے 1 لاکھ روپیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. کرو شروع, محنت کرو. جو قوم عیاشیوں میں اپنی محنت کی کمائیوں کو برباد کرتی ہے اس کے بچوں کا چراغ بجھ جاتا ہے. ان کے بچوں کا اتہاس نہیں لکھا جاتا ہے, ان کی نسل ہم نے برباد ہوتی دیکھی. اور ہم نے ان غریب بچوں کا بھی اتہاس پڑھا ہے جو سرکاری اجالے میں, سرکاری لائٹوں میں پڑھ کے ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں ڈی ایم بنتے نظر آتے, کہیں ایس پی بنتے نظر آتے, کہیں پائلٹ. کیا نہیں تم نے اپنے نبی کی حدیث سنی؟ میرے آقا نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین, علم دین حاصل کرو, علم حاصل کرو چاہے ملک چین جانا پڑے. تمہارا باپ, میرا باپ حضرت آدم علیہ السلام 6000 زبانوں کا علم جانتے تھے. کس نے منع کیا کہ سنسکرت نہ پڑھو؟ کس نے منع کیا کہ انگریزی نہ پڑھو؟ کون سی بھاشا کو کس نے منع کیا؟ ہمارے سامنے لاؤ. آج نوجوانوں کو دیکھو, 18 سال کے بچے شرابوں کی دکانوں پہ ہمارے بچے, عیاشیوں کے اڈوں پہ ہمارے بچے, مکاریوں کے اڈوں پہ ہمارے بچے کھڑے ہیں. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا ہے کہاں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بچوں کو شراب کی دکانوں پہ کھڑے ہو کر. ماں باپوں کو کہنے کی طاقت نہیں, ماں باپ کے اندر جرأت نہیں کہ اپنے بچوں کو سمجھائے, کیونکہ تربیت کے سانچے میں ڈھالا ہی نہیں ہے نا. اور نوجوانوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی, اگر مولوی سمجھانے لگے تو کہ مولوی تو باتیں ایسی کرتے ہیں.
اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ہر علاقے میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ فساد ہوتے ہیں، اور فسادوں کے بعد پھر پنچایتیں بھی ہوتی ہیں پٹوائی میں پنچایتیں ہوتی ہیں. پنچایتوں میں دیکھو جتنے علاقے کے گنڈے اس پنچایتوں میں بیٹھے، جتنے شرابی دلال ہیں، مکار ہیں، عیاش ہیں، وہ پنچایتوں میں تمہیں نظر آئیں گے. قوم کا ایک مفتی تمہیں پنچایت میں نظر نہیں آئے گا. جبکہ تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ قوم کے عالم کو، قوم کے مفتی کو بلا کے پنچایت میں کہتے کہ حضرت اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، قبر و حشر کے عذاب سے ڈراؤ، اور آپ فیصلہ کر دیجیے. بتائیے میرے دوستو ایمانداری کے ساتھ جتنے ادھر بیٹھے ہیں کہ ایک عالم اچھا فیصلہ کرے گا کہ شرابی اچھا فیصلہ کرے گا؟ جانتے سب ہو، مانتے نہیں. وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے، وہ قوم رسوا ہو جاتی ہے، وہ قوم بدنام ہو جاتی ہے جو قوم اپنے پیشوا کو، اپنے رہنما کو چھوڑ دیتی ہے. اور تم نے اپنے عالموں کو چھوڑا ہے، تم نے اپنے عالموں کو پس پش ڈال دیا ہے. تم اپنے مشورے کرنے کے لیے خود ہی بہت کافی ہو، جبکہ ہم نے اتہاس پڑھا کہ مشورے، وہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ مشورے کرنے کے لیے علماء کو بلایا جاتا. میرے دوستو حالات بدل دوستو. اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم بچاؤ، گندی صحبت سے اپنے بچوں کو بچاؤ. بے چین تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ ادھر دیکھیں، ادھر، ارے جانے دیجیے انہیں، بولیں ذرا بول دو محبت سے سبحان اللہ. آج دل روتا ہے، طبیعت دکھتی ہے. اچھے کالجوں میں بچوں کو پڑھائیے، اچھے عالم کا انتظام کیجئے، اور کہیے کہ حضرت جہاں ہم 10,000 20,000 کی فیس بھرتے ہیں، 2-4 ہزار ہم آپ کو بھی دیں گے حضرت، ہمارے بچوں کو عالم بھی بنا دیجیے. اچھا ایک بات بتاؤ، سیدھی سی بات، ضلع کا ڈی ایم ہو اور عالم بھی ہو، فیصلے غلط ہو جائیں گے؟ سچ بتانا. اچھا سرو ادھر کی بھی چھوڑ دو، MBBS ڈاکٹر ہو اور پھر عالم، غلط فیصلے ہو جائیں گے؟ ایک ڈاکٹر تھے MBBS، میری اچانک ایک دن طبیعت بگڑی تو میں ادھر گیا، پرچہ بنا، انہوں نے دیکھا کہ ایک عالم دین ہے، اپنے کمپاؤنڈر کو بلایا، ادھر آ بیٹا. بولے کتنا پیسہ ہے؟ وہ حضرت کا فیس واپسی کر. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے دیجیے، کوئی بات نہیں. بولے نہیں. بولے حضرت میں کسی بھی عالم سے 1 روپیہ پرچہ کر دیا. بول دو سبحان اللہ. ایسے بھی. اور اگلی بات سنا، یہ تو ایک محبت کی بات. انہوں نے کہا حضرت جتنا ہم خون جانچ کراتے ہیں، خون رپورٹ کراتے ہیں، اس میں 70% ہوتا ہے ڈاکٹروں کا، اور 50% تو پکا ہوتا ہے. ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت کبھی 1 روپیہ نہیں لیا، 1 روپیہ آج تک نہیں لیا. جب پتا اندر سے چلا تو وہ عالم. تو ذرا سوچو نا گہرائی سے. تو اس لیے جہاں ہم لوگ بڑی فیس بھر کے اپنے بچوں کو قابل بناتے ہیں، سوچو کہ اپنے دین کو مت بھولو، شریعت کو مت بھولو، اللہ اور رسول کے دین کو بھی ضرور پڑھو، تاکہ مرنے کے بعد کم سے کم یار وہ ہاف آستین کی شرٹ پہن کر ادھر نہ کھڑا ہو جائے، جنازے پہ آ کے کہیں میرے باپ کا جنازہ ہم خود پڑھائیں گے. سچ بتاؤ، جب باپ کو قبر میں اتارے گا بیٹا، اور ان آنکھوں میں جو آنسو ہوں گے نا پیار کے، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا مولا میرے باپ کو بخش، مولا میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے. ایمانداری سے بتاؤ، نماز پڑھاتے وقت جو درد اس دل میں نا جو درد ہوگا باپ کا، وہ بیٹے کے زیادہ ہوگا کہ امام صاحب کے زیادہ ہوگا؟ بیٹے کے زیادہ ہوگا نا. ادھر نماز پڑھا رہا ہوگا، ہائے ہائے، ادھر دل اندر سے اللہ کی بارگاہ میں مولا بخش دے میرے باپ کو جنازہ، بخش دے میرے باپ کو جنازہ. اور یاد رکھنا، غم کے وقت اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، مصیبت کے وقت اللہ دعاؤں کو ٹالتا نہیں. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں صحیح فیصلے کرنے کے لیے. اچھا اور جہاں کوٹ سب سے زیادہ جھگڑے، ناک نیچی نہ ہو جائے، جھگڑے کرو. مراد آباد کے علاقے میں جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے، ایک صاحب نئے جیل سے آئے، کہا کہ حضرت مراد آباد کی جیل میں اس وقت 2900 لوگ ہیں جس میں 1900 مسلمان ہیں. ان کے جملے بتا رہا ہوں. اس لیے بس کبھی یار معاف کر کے دیکھا کرو. داماد رسول مولا علی کہتے ہیں اگر معاف کرنے سے تیری عزت گھٹ جائے، کل قیامت میں اس عزت کو علی سے لے.
اور یاد رکھنا کسی کو جیل میں ڈالنے سے تمہارے دل کو چین نہیں مل سکتا جتنا چین تمہیں اسے معاف کرنے سے اپنے گھر میں سونے سے ملے. جاؤ اللہ اور رسول کے لیے کبھی معاف کر کے دیکھو, ادھر تم معاف کرو گے تمہارے دل میں چین اور سکون پیدا ہو جائے گا, اور تم نے اگر معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا, اور اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا تو تمہاری آخرت ہے. مگر نہ زمین بکے تو بک جائے ناک نیچی نہ ہو جاؤ. کتنی دیر کے لیے؟ قبر میں سب سے پہلے یہ تیری ناک ہی سڑے گی. یاد رکھنا یہ گل گل کے نیچے گرے اس ناک. ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں بڑے بڑے سورما بڑے بڑے پہلوان جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے, جن کی توتی بستی تھی, ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے ان کی قبر کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے ان کی قبر کو مٹی کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا, ان کے تختے نظر آ رہے ہیں, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. یار کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آج ان لوگوں کے نام زندہ ہے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے پیار میں گزارا ہے. توتی بجنے والوں کے ڈنکے ختم ہو گئے, کوئی نام لینے والا. اس لیے لوگوں اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے پیار میں گزارو. بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, بس اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں, بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف پیار کے ساتھ. پھر ادھر ہی آتے ہیں, ادھر ہاتھ اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ. میرے کریم آقا نے پیار کیسے ہوتا, پھر بولے پیار دل سے ہوتا ہے. میرے کریم آقا منبر پہ جلوہ بار ہیں, منبر پہ بیٹھے ہیں, ادھر دیکھیں منبر پہ جلوہ بار ہیں, وہ خود کیا ہوا آپ ادھر آ رہے ہیں تو وہ ادھر گھور رہے ہیں, ادھر آ جائیں جلدی آ جائیے. ندیم بھائی تم کیسے یار, تمہارے لب پہ تو زیادہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, ذرا بولو نا سبحان اللہ یار. اللہ کا فضل ہونے والا تمہارے اوپر. اور میں اس لیے میں نے اپنا موضوع بدل دیا کہ مفتی صاحب بول گئے تھے اس طرف. عورت بھی نا اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے, بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت. جب میرے آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا, جنت میں رب نے فرمایا آدم کیا حال ہے؟ ربا سب کچھ تو اچھا ہے مولا, مگر دل نہیں. توجہ ہے, دل کو قرار نہیں ملتا, دل کو چین نہیں آتا. ارے واہ جنت میں, ذرا سوچو جنت میں. رب نے فرمایا آدم جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے ماں حوا کو پیدا کیا, کیا حال ہے؟ رب کریم چین ہے, دل کو راحت ہے, سکون. اس لیے یاد رکھنا لوگوں, دوستو عورت مارنے کی چیز نہیں بلکہ تمہارے دلوں کا چین ہے, تمہارے دلوں کا قرار ہے, اور اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت. اس لیے عورتوں کے اوپر ہمیشہ رحم کیا, اور یہ سمجھا کرو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اور جب ایک باپ بیٹی کو پالتا ہے نا اس کے ناز بڑے الگ الگ, اس کے نخرے بڑے الگ. اور ایک باپ نا 18-20 سال یا 25 سال کی بیٹی کو نا پروان چڑھا کے تمہارے حوالے کر دیتا, تمہارے سپرد کر دیتا. ذرا کلیجے سے پوچھو اس باپ کے جس نے 25 سال پالی ہے. اور میں تو مفتی صاحب یہی کہتا ہوں, یہ کلیجہ وہی جانے جس کے بیٹی ہے, بس یہ تو وہی جانے جس کے بیٹی ہے. یار ہم سے پوچھو ابھی 3 سال کی بچی ہے, اللہ قسم جب گھر سے نکلتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. 3 بیٹے وہ اتنا پیار نہیں کرتے جتنی اکیلی بیٹی پیار کرتی ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹے کی فطرت ہے ماں سے پیار کرنا, اور بیٹی کی فطرت ہے باپ سے پیار کرنا. مقابل بیٹوں کے بیٹی باپ سے زیادہ پیار کرتی. سسرال میں پتہ چل جائے نا میرا باپ بیمار ہے, دعا کرتی مولا پر دے دے, میں اڑ کے اپنے باپ کے چہرے کو جا کر دیکھ. تو اس لیے نوجوانوں بیویوں پر رحم کیا کرو, مارا نہ کرو. بعض تو ایسا جانور پڑا کہ جیسے بیل کی طرف بندھا ہوا تو مارنے لگا ہے. اس لیے بیویوں پر رحم کرو, انہیں سمجھاؤ, دلاسا دیا کرو, سمجھایا کرو. حالانکہ بعض بڑی مکار ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, بڑی بڑی مزور ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی آگے بولے حضرت روز گھر میں دھندا رہتا, روز لڑائی رہتی, بڑا مارتا, بیل چرا کے آتا تو ہمارا کام شروع کر دیتا پینا لے کے. ہم نے کہا اچھا, ہم نے ایک تعویذ نکالا اور ایسے کہ سیدھا سا بس سادہ ورق نکالا اور یوں لکیریں کھینچی بنایا. ہم نے کہا لو لے جاؤ. بولے حضرت کیا کرنا ہے اس کا؟ ہم نے کہا جیسے جھگڑا شروع ہو دانت کے نیچے دبا کے بیٹھ جانا. توجہ ہے, دانت کے نیچے دبا کے بیٹھ جانا. بولے ٹھیک ہے. اب یہ کہیں روز بیچاری پٹائی کھاتی تھی, روز ڈنڈا بستا تھا اس پہ, حالت خراب. بولے حضرت گھر بگڑنے کی نوبت پہ ہے. وہ تعویذ دیا, لے کے گئی بیچاری, اور بس دانت کے جیسے جھگڑا شروع ہوا, جیسی آئے کچھ اس نے بولا تو کچھ اس نے بولا. ظاہر سی بات ہے مرد ایک کہتا تو عورت 4 ہی کہتی ہے, مگر یار تمہیں صبر کرنا ہے اس پر, صبر کرنا ہے اس پر.
اور سنے توجہ کے ساتھ. وہ کہنے لگے حضرت ہم نے جلدی سے بٹوے سے نکالا, دانت کے نیچے دبایا, بیٹھ. اب وہ ایک بولا تو یہ 4 بولتی تھی, پھر وہ دوسری مرتبہ بولا, پھر بولا تیسری مرتبہ, بولے آج تو خاموش بیٹھی ہے. تھوڑی دیر بولے والے نکل کے باہر, کو مرد رہتا ہے کتنی دیر ابھی گھر میں, وہ چلے گئے. اب دوسرا دن آیا تو پھر اس نے جلدی سے بولے پھر مارے گا. جلدی آیا, کام جیسے شروع ہوا تو میں شروع ہوئی, جلدی سے بٹوا کھولا, تعویذ نکالا, پھر دانت کے نیچے دبا کے بیٹھی ہے. تیسرا دن آیا, میٹھے کا ڈبہ لے کے حضرت کے پاس, بولے حضرت کام ہو گیا, بہت اچھا تعویذ, لکھا کچھ بھی نہیں تھا اس میں, بولے حضرت بہت اچھا تعویذ دیا, کام مکمل, جھگڑا ختم. اس زبان کو پہلی روک لیتی تو کیوں پٹتی؟ تو سچ تو یہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر یار تم حاکم و حاکم, الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو نا عورتوں کے اوپر حاکم بادشاہ بنا کے بھیجا ہے, اور بادشاہ کو رحم کرنا چاہیے. توجہ ہے, اس لیے رحم کیا کرو عورتوں پہ, اور جو عورتوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. یار بات بڑی تیزی سے پھر آگے بڑھ رہی ہے, لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو مختصر کے ساتھ عرض کرتا ہوں, محبت سے سنیں. میرے مدنی کریم آقا نے جب نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آقا رونے والا رو رہا ہے, اور رونے والے کا انداز بڑا لگے, آقا ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے پیار نے رلایا ہے, جیسے کسی کی جدائی نے رلایا ہے, جیسے کسی کی محبت نے رلایا, جملے نوٹ کریں پیار کے, جیسے کسی کے عشق نے رلایا ہے. آقا رونے کی آواز آ رہی ہے مگر رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے, رونے والا نظر نہیں آ رہا. او پٹوائی کے زندہ دل لوگوں, میرے دوستوں, نبی سے پیار کرنے والوں, سنو پیار کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں, تم کہتے ہو رونے کی آواز آ رہی ہے, رونے والا نظر نہیں آ رہا. میرے آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں, سامنے کونے میں جو کھجور کی لکڑی رکھی ہے جس سے میں روز ٹیک لگا کے خطبہ دیتا تھا, آج تم نے اس لکڑی کو جدا کر دیا, اس لکڑی کو مجھ سے دور کر دیا, اس لکڑی کو کونے میں پہنچا دیا. اب جملہ نوٹ کریں, میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں, یہ کھجور کی لکڑی تمہارے نبی کے پیار میں رو رہی ہے. قائم ہے, پیار میں قائم ہے, سر پکڑ کے بیٹھ گئے, یا اللہ لکڑی میں تو دل نہیں ہوتا, اور لکڑی میں دل نہیں تو پھر پیار کیسا. نبی کی محبت میں لکڑی بھی روئے مگر قلب دشمن پگھلتا نہیں ہے. جو فرما دیا ہے میرے مصطفیٰ نے خدا کی قسم وہ بدلتا. میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں, یہ لکڑی تمہارے نبی کے پیار میں قائم ہے, پیار میں رو رہی ہے, پیار میں رو رہی ہے. لکڑی ہے, لکڑی کے دل نہیں ہوتا, اور پیار دل سے ہوتا ہے. اور بڑے میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ کے قریب سے نکلے, احد پہاڑ کے قریب سے گزرے. آقا نے فرمایا او میرے غلاموں, سامنے احد کا پہاڑ ہے, بس ختم کر لیں, سامنے احد کا پہاڑ ہے. کائے کا پہاڑ؟ احد کا پہاڑ ہے. اچھا پہاڑ کا دل ہوتا ہے, ٹکڑا کر کے دیکھو, بڑا پتھر تھا. احد کا پہاڑ ہے, یہ احد کا پہاڑ تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے. سرکار کا آخری موضوع, سرکار نے جب مکے کو فتح فرمایا نا اس کے ساتھ, تو اس وقت جب ابو جہل مارا گیا تو سب یہ جو بھونکنے والے تھے اس تو پکڑے گئے اور کچھ ادھر ادھر چلے گئے.
یہ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرامہ، یہ بھی بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے. توجہ ہے؟ ابھی مکہ چھوڑ کے بھاگا، 3 دن کے بعد میرے کریم نبی کا ایک پہاڑی کے سامنے سے گزر ہوا دور سے، تو یہ چشمے کے کنارے بیٹھا. بس سیدھی بھاشا میں سن لو، ایک تالاب کے کنارے بیٹھا. اچھا تالاب کے ادھر ایک پہاڑ ہے بڑا سا، اور یہ ادھر چشمے کے کنارے، پانی کے کنارے، تالاب کے کنارے بیٹھا ہے. آقا کا کسی کام سے ادھر سے گزر ہوا 3 روز کے بعد. کتنے دن کے بعد؟ جیسے ہی میرے آقا کے چہرے پہ نظر پڑی، تھر تھر کر تر کانپنے لگا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا. آقا کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے فرمایا نہ پکڑا جائے گا نہ جکڑا جائے گا، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی. اچھا بھئی تم بھی ادھر بیٹھے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں کانپنے لگا؟ نہ پکڑا جائے گا نہ جکڑا جائے گا، کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے. مفتی صاحب کی فرمائش ہے، وہ میں سرکار کا نصب نامہ پڑھے دیتا ہوں، مگر یہ بات پوری کر دیتا ہوں. تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، مگر جی یہ جو سامنے والا جو پہاڑ ہے نا، اس کے اوپر ایک بڑی چٹان ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا پتھر ہے. سنیں نوجوانوں سنیں، اور وہ جو پتھر ہے نا اوپر جو رکھا، اگر وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے نا تو میں کلمہ کروں. میرے آقا نے فرمایا کیا تو سچ کہتا ہے؟ بولے جی ہاں سچ. اچھا اس کے دماغ میں بات یہ تھی، مطلب ہی نہیں ہوتی، وہ تو بہت اوپر رکھا ہے، ایسا کیسا ہو جائے گا؟ اچھا بیچ میں تالاب بھی تو ہے، بیچ میں ایک نہر ہے جی، ایسے سمجھ لو بیچ میں ایک نہر ہے، وہ اس طرف. میرے آقا نے فرمایا او پہاڑ کے اوپر والی چٹان کے اوپر والے پتھر، بول دو یار ذرا لہک کے، ادھر آ جا. اپنے جملوں میں کہنے لگا ادھر آ جا، یہ بتا جا کہ میں کون ہوں. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے. او پہاڑ کے چٹان والے اوپر والے پتھر، ادھر آ جا، یہ بتا جا کہ میں کون ہوں. بس اتنا سننا تھا، پتھر سے الگ ہو گیا، چٹان سے جدا ہو گیا، نیچے کی طرف کھسکنا شروع ہو گیا. آئے ہائے نیچے کی طرف کھسکنا شروع ہو گیا، پانی کے قریب آیا. او نوجوانوں فطرت کو بھول بیٹا، نبی کے پیار میں یار اندھا ہو گیا. بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، نبی کے پیار میں اندھا ہو گیا، فطرت کو بھول گیا. فطرت ہے پانی میں ڈوب جانا، پتھر پانی پہ تیرتا نہیں ہے، پانی پہ تو پتھر پتھریا بھی نہیں تیرتی، وہ بھی ڈوب جاتی ہے. مگر جیسے ہی جن کائنات کا حسین اشارہ ہوا، آمنہ کے چاند کا اشارہ ملا، پتھر فطرت کو کھو بیٹھا، پتھر فطرت کو بھول گیا، پانی پہ تیرنا شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے. اور نوجوانوں سنو اپنے نبی کی بات، دنیا والوں کی باتیں سنتے ہو، سنو اپنے نبی کی داستان، سنو اپنے نبی کی سونی باتیں. فطرت کو بھول گیا، پتھر پہ تیرنا شروع کر دیا، اور تیرتے تیرتے نہ جانے کائنات کے حسین قدموں کے قریب آ گیا. عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ادھر اس نے سلام پڑھا، میرے نبی نے اس طرف دیکھا، توجہ ہے اکرامہ کیا حال ہے؟ بولا جی ایک شرط ہو ہے. بولے وہ کیا؟ بولے یہ پتھر جدھر سے آیا ادھر جا بھی سکتی ہے. میں نے کہا سوال کرنے والے کتنا نادان ہے، ارے جس نبی کے کہنے سے آ سکتا ہے تو جا کیوں نہیں سکتا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں
بول دو عزت رسول اللہ کی۔ ایسا لگ رہا ہے تم بھی تھک گئے ہو۔